اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اچھا جی، آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس پہ اپنی ہم ریکارڈنگ جو ہے مکمل کرنے جا رہے ہیں، اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جہاں پہ میری بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی گگ جو ہے وہ بنانے کے لیے کیسے اسے مکمل کرنا ہے اور کیسے سارے کام کا آغاز کرنا ہے۔ اب نارملی ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمپلی گگ بنانا سکھا دی جاتی ہے، آپ لوگ گگ بناتے ہو، بنانے کے بعد اس کو اپلوڈ کرتے ہو، لیکن آپ کو اس کے اوپر آرڈرز نہیں ملتے اور آپ کو اس کے لیے رسپانس جو ہے وہ نہیں آتا۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گگ بنا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ گگ آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر آپ کو رسپانس آئے۔ اگر آپ کو رسپانس نہیں آتا یا آپ کی گگ جو ہے وہ اس پیٹرن میں اس طریقے سے اتنی اس میں جان نہیں ہے کہ لوگ اس کو آرڈر دے سکیں یا اس کے اوپر اپنے اس کو سرچ کریں تو آپ اس کو نظر آؤ، اس کو ملو، تو آپ کو آرڈرز نہیں آتے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں کہ ہم نے گگ کس طرح بنانی ہے، ہم یہ سیکھیں گے کہ گگ بنانے کے لیے ہمیں کچھ ٹیکنیکل چیزوں کا اس سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ تو آئیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ لیکچر ہے، گگ بنانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لیکچر ہے، اور اس میں آپ کو میں سکھاتا ہوں کہ گگ بنانے سے پہلے وہ کون کون سی باتیں ہیں جس کا آپ نے خیال کرنا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو آرڈرز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر طریقے سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، میں آگے چلتا ہوں جی، دیکھیے گا سب سے امپورٹنٹ بات، میں آپ سے جو بات ابھی کر رہا ہوں تھوڑا سا میں اس کا فونٹ بڑا کر لیتا ہوں، یہاں سے کلر اس کا ریڈ ہے تاکہ آپ اس میں نمایاں آپ کو نظر آ سکے، اور فونٹ میں تھوڑا سا اس کا بڑا کر لیا ہے، بولڈ کر لیا ہے۔ اچھا جی، تو ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو میک بیٹر گگ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو گگ بنانے والی بات ہے، اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ آپ نے جو گگ بنانی ہے اس گگ کے بنانے سے پہلے جب آپ آتے ہیں فائور کے اوپر تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو گگ بنا رہا ہوں، جس کام کے لیے بنا رہا ہوں، جس پہ میں محنت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کیا اس گگ کو بنانے کے بعد مجھے فائدہ جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہوگا، جس سے آپ گزریں گے ایکسپیریمنٹ سے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ ایکسپیریمنٹ آپ نے گگ کے بنانے سے پہلے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے آئیے سیکھتے ہیں۔ سمپلی آپ نے اپنا جو فائور ہے اس کو آپ نے آن کر لینا ہے، اور فائور کو آن کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ اب یہ آپ نے گگ بنانے سے پہلے کام کرنا ہے، جیسے میں آپ کو سٹیپ کے اندر سارا سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ نے ایسے ہی سارا یہ کام کرنا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کیسے کرنا ہے، آپ نے گگ بنانے سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات دیکھنی ہے کہ جو گگ میں بنانے جا رہا ہوں، مطلب جس سروس کو میں سیل کرنے جا رہا ہوں، اس سروس کے اندر رسپانس بھی ہے کہ نہیں ہے، مارکیٹ میں کلائنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ میری اس گگ کے بنانے کے بعد اگر میں بناؤں گا اور بزنس مجھے ملے، میں اس کا پلان کروں گا تو لوگوں کو بزنس مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے۔ چیک کیسے کرنا ہے آئیے سیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل فرض کریں، میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ نے ایس ای او کرنی ہے، آپ نے آپ نے جو اپنی گگ بنانی ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ایس ای او سیکھوں گا اور ایس ای او کو بیچوں گا۔ تو فرسٹ آف آل گگ بنانے سے پہلے آپ یہاں پہ لکھیے ایس ای او، اس کو سرچ کر لیجئے۔ جب اس کو آپ سرچ کریں گے ایس ای او کو، تو یہاں پہ کچھ ایسی آپشنز آئیں گی جس کے اندر یہاں پہ آپ کو کیٹیگری شو ہو رہا ہوگا۔ تو دیکھیں ایس ای او ایک ایسی آپشن ہے جس میں کیٹیگری بھی شو کر رہے ہیں، آپ کیٹیگریز کلک کر لیجئے۔ اس میں آپ کو دو چیزیں بتائے گا۔ نمبر ایک چیز، ابھی اس ٹائم پہ یہاں پہ لکھا ہوگا، دیکھیں جیسے 31,742 لکھا ہوا ہے، دیٹ مینس کہ اس وقت ایس ای او کی سروسز میں آن لائن جو بندے بیٹھ کے سروس سیل کر رہے ہیں وہ 31,742 بندے اس ٹائم لائیو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں اوپر ایک کیٹیگری آ گئی ہے، بعض ایسی سکلز ہوں گی جس میں کیٹیگری آئیں گی اور بعض میں نہیں آئیں گی۔ تو کیٹیگری پہ آپ کلک کر لیجئے۔ جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو فردر آپ کے پاس اس ایس سی او کے حوالے سے وہ تمام کیٹیگریز جن میں لوگ کام کر رہے ہوں گے وہ کھل جائیں گی۔ اب یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کیٹیگریز کھل کے آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان کیٹیگریز میں سے
میں فار ریفرنس فرض کریں کہ ایک کیٹیگری ہے آف پیج ایس ای او اور یہ ایک ہے آن پیج ایس ای او. اگر آپ نے ایس ای او کی سروسز سیل کرنی ہے تو پہلے اس بات کو، اس اسکل کو سیکھنے سے پہلے اور اس کی سروس سیل کرنے سے پہلے، اس کی گگ بنانے سے پہلے یہاں پہ آئیں اور چیک کریں کہ وہ لوگ جو پہلے سے آف پیج یا آن پیج ایس ای او کی سروسز دے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میری یہ آف پیج ایس ای او جو ہے اس کی سروسز کھل کے سامنے آ جائیں گی. اب اس وقت آف پیج ایس ای او میں 12,781 لوگ یہ سروسز دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نیچے آتا ہوں نیچے آتا ہوں اور میں رینڈملی کسی کوئی ایک دو بندوں کی میں یہ والی بھی کھولتا ہوں، یہ والی بھی کھولتا ہوں، یہ والی بھی کھولتا ہوں. میں نے 3 گگز یہاں سے کھول لی. چلے میں ایک 4 کرتا ہوں. میں نے 4 لوگوں کی جو گگز ہیں یہاں سے کھول لی ہیں. اچھا، اب 4 لوگوں کی گگ کھولنے کے بعد جو میری پہلی یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 میں پہلی کے اندر آتا ہوں تو اس بندے کی یہ گگ کھل کے میرے سامنے آ گئی. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یار کہ ایک تو یہ چیز دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس آرڈر بھی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں اس کے پاس 4 آرڈرز جو ہیں اس کے پاس ابھی کیو کے اندر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، 4 آرڈر کیو میں چل رہے ہیں. اچھا، دوسرا آپ دیکھیں گے کہ اس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. تو دیکھیں بیسک میں 2500 روپیہ جو ہے وہ جو بھی سروس سیل کر رہا ہے اس کا 2500 روپیہ بیسک پیکج کے اندر یہ چارج کر رہا ہے اور 4 آرڈر اس کے پاس کیو میں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ایک بندے کو دیکھ لیا، دوسرے کو دیکھتے ہیں، سیکنڈ ون کی طرف آتے ہیں. اس کے پاس 7 آرڈر جو ہیں وہ کیو کے اندر ہیں اور اس بندے نے 33,649 روپے، یہ تو بہت زیادہ کی اماؤنٹ لگائی ہوئی ہے. لیکن چلیں یہاں پہ مطلب بڑے اچھے پیسوں میں یہ بیچ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی 30. اور اس کے باوجود بھی اتنے پیسوں میں بیچنے کے باوجود بھی اس کے پاس 7 آرڈر کیو کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے جی ہمارا یہ تیسرا بندہ گگ والا، اس کے پاس 2 آرڈر کیو کے اندر ہیں اور یہ چارج کر رہا ہے 2500 روپے. ٹھیک ہے، چوتھا بندے کے پاس آتے ہیں. اس کے پاس کیو میں 3 آرڈرز پڑے ہوئے ہیں اور یہ چارج کر رہا ہے 1255 روپے. اچھا، اب میں نے آپ کو جو چیز دکھائی ہے یہاں پہ، اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں میں نے آپ کو اس میں سے دیکھنے کے لیے یہاں پہ میں نے آپ کو لے کے آیا ہوں. ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس آرڈرز کی کیا صورتحال ہے. دوسرا دیکھیں کہ وہ چارج کیا کر رہے ہیں، بیسک پلان میں وہ کیا چارج کر رہے ہیں. اب اگر جو یہ چارج کر رہے ہیں، آپ اتنے پیسوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، اتنے ہی ارننگز آپ چارج کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ سروس سیل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا فیصلہ درست ہے، اس کو آپ سیکھ لیجیے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایس سی او ہے آف پیج، دیکھیں یہ آف پیج ایس سی او ہے. اس کے اندر بندے کیسے کام کر رہے ہیں، وہ کیا چارج کر رہے ہیں اور آرڈرز کا ان کے پاس کیا حساب ہے. یاد رکھیے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فرنٹ پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب اگر ان کے پاس آرڈر ہیں تو نیچے والوں کے پاس آرڈر آ سکتے ہیں، اور اگر یہیں پہ آرڈر نہیں ہے ان کے پاس تو نیچے پر کہاں آرڈر آنے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اس والی کیٹیگری کے اندر آپ کے پاس آرڈرز جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کے پاس موجود ہیں. اچھا، اب کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. آپ چلتے ہیں، ہم ابھی آف پیج کیا، اب آن پیج ایس ای او پہ آتا ہوں، اسے کلک کرتا ہوں. اب آن پیج ایس ای او کے اندر آپ اگر دیکھیں تو 8,409 لوگ بیٹھے ہیں. دیٹ مینس کہ اس کیٹیگری کے اندر جو کمپٹیشن ہے وہ زیادہ ہے اس کی نسبت. مطلب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کی نسبت یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ بیٹھے ہیں. یہ اس ٹائم پہ آن لائن یہاں پہ بندے بیٹھے ہیں اور سروس دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اگین میں نیچے آتا ہوں. میں کسی بھی رینڈملی میں کوئی ایک یہ 2 یہ 3 میں 2-3 بندوں کی گگس میں کھول لیتا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آرڈرز کی صورتحال کیا ہے. تو میں یہ پہلے پہ آتا ہوں، دیکھتا ہوں جی کیا صورتحال ہے. تو یہ جو بندہ آن پیج ایس ای او کر رہا ہے اس کے پاس پہ 3 آرڈر کیو کے اندر ہے اور 2500 روپے کے اندر یہ سروس دے رہا ہے. جو بھی اس کی سروس یہ ہے، یہ کیا کرے گا بیسک میں وہ جو چیزیں کرتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسک کیا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، پریمیم کیا ہوتا ہے. مزید گگ بناتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتی کیا ہیں. اس کو بنانا بھی سکھاؤں گا اور اس کو میں آپ کو یہاں پہ پراپر طریقے سے ایڈجسٹ کرنا بھی سکھاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے. لیکن بہرحال بیسک میں یہ چارج کر رہا ہے. اچھا جی، دوسری گگ کھول لیتے ہیں. یہ بندے کے پاس یہاں پہ کتنے آرڈرز ہیں. اس کے پاس یہاں پہ آرڈر تو کیوں میں کوئی نہیں ہے اور یہ 1,25,496 روپے چارج کر رہا ہے. یہ بیسک کے. ٹھیک ہے، اوکے جی. تیسرے پہ آتے ہیں. یہاں اس کے پاس 9 آرڈرز ہیں، اچھے آرڈر پڑے ہیں اس کے پاس کیو میں اور یہ بیسک کا چارج کر رہا ہے 15,000 روپیہ. اگلے بندے کے پاس آتے ہیں. اس کے پاس یہاں پہ ایک آرڈر کیو میں رکھا ہوا ہے اور یہ چارج کر رہا ہے 5,000 روپیہ بیسک کا. تو یہاں سے آف پیج اور آن پیج دونوں آپ نے دیکھی تو آپ کی سمجھ کے اندر یہ بات آئی یار کہ ٹھیک ہے ان دونوں کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے پاس آرڈرز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اگر میں یہ کام سٹارٹ کرتا ہوں، اگر میں یہ والی اسکل بیچنا چاہتا ہوں تو بہرحال اس کے اندر لوگوں کے پاس آرڈر ہوتے ہیں. اور یہاں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ لوگ تقریباً کتنے پیسے چارج کر رہے ہیں. تو کیا بات آپ کو اندازہ ہوا؟ نمبر 1 آپ کو اندازہ اس بات کا ہوا کہ لوگوں کے پاس آرڈرز جو ہیں
وہ ہیں کہ نہیں ہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا، اور دوسرا آپ کو اندازہ اس بات کا ہوا کہ لوگ جو ہیں ان کا ریٹ کیا ہے، یعنی کہ اس سروس کے اندر لوگ کتنے پیسے چارج کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس بات کو یہاں پہ آ کے پرکھ لینا ہے، چیک کر لینا ہے کہ جو سروس میں لینے جا رہا ہوں اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ کتنے پیسے یا کتنے اماؤنٹ جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو یہاں سے آپ نے اس کے بعد فردر کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے کام شروع کرنے سے پہلے جس دوسری چیز کا اندازہ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے۔ آپ کا جو پروفائل ہوتا ہے، اچھا میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں، میں نے ایس ای او کی بات کی ہے، میں ایک اور کام کرتا ہوں، میں آپ کو یہاں پہ ایک آدھی اور سکل جو ہے وہ بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینا چاہتے ہیں تو اس کیس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے۔ دیکھیں میں آتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، اس پہ کلک کرتا ہوں، اچھا کلک کر دیا تو اب یہ فردر آپشنز کھل کے آ گئی۔ اب میں آتا ہوں سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر جو ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ جو میرا کام ہے، آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس نے ہم سے سیکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ اسے کلک کر کے دیکھیں کہ اس سروس میں کتنے بندے ہیں جو سروسز دے رہے ہیں۔ تو اس وقت اس میں تقریباً 1121 بندے بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن جو کہ اس ٹائم پہ سروسز سیل کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں اس میں سے میں رینڈملی 1 2 3 4 میں 2-3 بندوں کو کھولتا ہوں اور چیک کرتا ہوں یار کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ میں نے 4 گگز یہاں پہ اوپن کر دیے۔ لیں جی میں پہلے کے اوپر آتا ہوں، میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاس 60 آرڈرز ان کیو، 60 آرڈر پڑے ہیں اس کے پاس، اس لڑکی کے پاس کیو کے اندر، اور یہ چارج کر رہی ہے بیسک یعنی کہ 21 دن کا، یعنی اس کا بیسک 21 دن کا ہے تو 3 ہفتے کام کرنے کا، 3 ہفتے کی مارکیٹنگ کیمپین رن کرنے کا یہ چارج کر رہی ہے 61,493 روپیز، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیٹ مینس کہ یہاں پہ آرڈر بھی اچھے خاصے اس کے پاس ہیں اور پیسہ بھی ٹکا کے لے رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی دوسری والی کیٹیگری میں، 6 آرڈرز کیوں میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ چارج کر رہا ہے 3 دن کا، 3 دن کی صرف جو ہے وہ سروسز کا یہ بندہ چارج کر رہا ہے 12,550 روپے۔ ڈیٹ مینس کہ یہ ایک ایسی اسٹرانگ اسکل ہے جس کے اندر آرڈرز جو ہیں وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، 3 دن کی سروس کی چارج کر رہا ہے 12,550 روپے۔ تیسری کیٹیگری کے اندر آتے ہیں 83 آرڈرز ان کیو، یہاں پہ چارج کر رہا ہے آپ سے 2 ہفتے کا یعنی کہ 14 ڈیز کی ڈلیوری کا، یہ آپ سے چارج کر رہا ہے 46,434 روپے پاکستانی۔ اوکے چوتھے پہ آتے ہیں، چوتھی کوئری میں 86 آرڈرز اس کے پاس کیو میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ چارج کر رہا ہے 10 ڈیز کی کیمپین کا 12,550 روپے۔ تو اب یار اگر اس طرح سے میں دیکھوں تو مجھے یہ بات سمجھ کے اندر آتی ہے تو ایس سی او کی نسبت اس والی کیٹیگری میں، اس والی اسکل کے اندر آرڈرز بھی زیادہ ہے اور اس والی کیٹیگری کے اندر فیس بھی زیادہ ہے۔ تو یہ والی کیٹیگری جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس سی او کی نسبت زیادہ بہتر کیٹیگری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 1 2 3 4 5 سروسز میں جا کے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یار کس سروس کے اندر لوگوں کے پاس آرڈر زیادہ ہیں اور کس سروس کے اندر لوگ پیسے زیادہ چارج کر رہے ہیں۔ یہ کام جب آپ مکمل کر لیں تو آپ کو اس بات میں آسانی رہے گی کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کون سی اسکل جو ہے وہ سیل کرنی ہے یہاں پہ آ کے فائور کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دے دیے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ کو چیک کرنا ہے وہ چیک کر لیجئے، آپ نے ویڈیو اینیمیشن چیک کرنا ہے وہ کر لیجئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ڈفرینٹ یہ ساری کی ساری آپشنز یہاں پہ جو ساری لکھی ہوتی ہیں سیل ہو رہی ہیں۔ آپ نے جو اسکل جس میں آپ کام کرو یہاں پہ آپ سرچ کر لو بے شک آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار کہ اس سروس کے اندر جو ہے وہ کون سے بندے کام کر رہے ہیں، کتنے پیسے لے رہے ہیں اور کتنے آرڈرز ان کے پاس ہیں۔ یہ آپ کو فائدہ دے گی اپنی گگ بنانے میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو سروس سیل کرنی ہے وہ ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیا چارج کر رہے ہیں اور کتنے آرڈرز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے اس کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو جو بتانا تھا فرسٹ پارٹ کہ آپ نے جو گگ بنانی ہے اس میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس گگ کے اندر صورتحال مارکیٹ کی کیا ہے اور لوگ اس میں کیسے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپشن ہو گئی، اس سے ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپشن نمبر 2 میں آگے چلتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے سیکھا کہ آرڈرز جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ کن کن کوئریز کے آرڈر پڑے ہوتے ہیں اور کون سا بندہ کون کون سے ریٹ جو ہے وہ چارج کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں کھول کے ایگزامپل دے کے میں نے ان کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، اس کے بعد
अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा मुझे इशू यहाँ पे आ रहा है, कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग में इशू आया है, मुझे कुछ फीलिंग हो रही है कि कुछ इशू आया हुआ है। मैं कुछ देर की रिकॉर्डिंग यहाँ पॉज करूँगा। इससे पहले एक बात समझिएगा कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो होगा, इसके बाद आपने देखना है कि जब आपने अपनी गिग बनानी है तो गिग के अंदर आपने अपनी हेडलाइन जो है वो कौन सी रखनी है। अब यहाँ पे जो हेडलाइन है, अगर ये आपकी हेडलाइन ठीक होगी तो आपकी जो गिग है, आपका जो काम है वो सक्सेसफुली उसके ऊपर ऑर्डर्स आ सकते हैं, या वो रैंक कर सकता है, फाइवर के पहले पेजेस के ऊपर आ सकता है, कस्टमर की निगाह के अंदर आ सकता है। अगर आपकी हेडलाइन वो है, जिस हेडलाइन का इंतखाब आप करने जा रहे हैं, ये वो हेडलाइन है जो हेडलाइन कस्टमर को पसंद है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखें मैं आपको एक बड़ी बात समझाने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मैं सिंपली आता हूँ गूगल पे, अब बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट, मैंने खाली बेस्ट लिखा है, ठीक है। अब बेस्ट लिखते ही यहाँ पे आ गया बेस्ट इस्लामिक बुक्स इन लाहौर, बेस्ट बाय, बेस्ट हैशटैग फॉर एड एजेंसी, बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स, बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, बेस्ट ऑनलाइन जॉब, बेस्ट मूवीज़, बेस्ट HD मूवीज़ और बेस्ट मूवीज़ टू वॉच। तो ये गूगल ने मुझे मेरे बेस्ट का लफ्ज़ लिखने के साथ ही कोई 3, 4, 5, 7, 10 एग्जाम्पल्स निकाल के दे दिए। अब बात को समझिएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो 5, 7, 8, 10 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनको लिख कर दुनिया में पूरी वर्ल्ड के अंदर लोग सर्च करते हैं गूगल पे। मतलब ये ज़्यादा लोगों की आदत है, ज़्यादा लोगों की ये ट्रेंड है कि वो इन कीवर्ड्स को लिख के सर्च करते हैं। बेस्ट के साथ ये लफ्ज़ लिख के वो सर्च करते हैं, इन चीज़ों की डिमांड सर्च करने के लिहाज से ज़्यादा है। अब अगर फाइवर की मैं बात करता हूँ तो फाइवर में भी जो हमारी गिग होती है, अगर मैं गिग की तरफ जाऊँ तो गिग के अंदर जो हमारी फाइवर की जो गिग है, लाइक फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे फाइवर लिखता हूँ और अपनी दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। तो फाइवर की जो हमारी गिग होती है, उस फाइवर के गिग के अंदर जो बंदा अपनी गिग बनाता है उसको एक अदद हेडलाइन वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। इस हेडलाइन में लाइक फ़र्ज़ करें कि मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करता हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करता हूँ तो इस वाले गिग के अंदर जिन लोगों ने अपनी गिग बनाई होगी, वो गिग बनाने से पहले क्या करेंगे, उस गिग के अंदर कोई ना कोई ऐसा अपनी हेडलाइन जो है उसको ऐड करेंगे जिसके बारे में उनको लगता है कि लोग ये लिख कर सर्च करते हैं। अब मैं अगर एक परचेज़र हूँ, मतलब मैंने एक सर्विस लेनी है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा सोशल मीडिया मैनेजर, तो इसके बाद वो तमाम गिग्स खुल के मेरे सामने आ जाएंगी जिन लोगों ने अपनी गिग की हेडलाइन में ये लफ्ज़ लिखा होगा। देखिए ये लिखा हुआ है मार्केटिंग मैनेजर या सोशल मीडिया मैनेजर। देखिए सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, नीचे आ जाइए सोशल मीडिया मैनेजर, 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 सोशल मीडिया मैनेजर। तो ये वो ये इसे कहते हैं हेडलाइन। ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन है। तो आपका जो गिग होता है, अगर आपने उसमें जो यहाँ पे अपनी हेडलाइन दी है, अगर ये वही हेडलाइन है जिसको लिख कर कस्टमर सर्च करता है या सर्च करना पसंद करता है, ये दुनिया में लोग आम तौर पे जो लिख कर सर्च करते हैं, अगर वही आपकी हेडलाइन में लफ्ज़ लिखा होगा तो ये एग्जैक्टली हेल्प करेगा आपकी गिग के कस्टमर को नज़र आने में, और इसमें इस बात के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपका ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही है जैसे जिन लोगों ने हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो मैंने उन्हें एसईओ जब सिखाया था तो एसईओ वाले केस में मैंने उनको फ्रंट एंड के हवाले से सारा जो पढ़ाया था। तो फ्रंट एंड में मैंने सिखाया था कि जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें एक इमेज होता है और उसके अंदर जो है वो एक टेक्स्ट होता है। तो जो टेक्स्ट वाली क्लास मैंने आपको दी थी वो सारे का सारा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ये वही चीज़ है कि आपकी गिग के अंदर अगर रेलिवेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वो टेक्स्ट है जिसको लिख कर कस्टमर सर्च कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी गिग जो है वो ऊपर आती है या कस्टमर की निगाह में आती है। ठीक है जी, ये ऑप्शन यहाँ पे होगी। तो ये हेडलाइन से बोलते हैं। मेरे पास थोड़ा सा इशू आ रहा है रिकॉर्डिंग में, मैं क्लास को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और बल्कि इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं नई रिकॉर्डिंग आपको अगली क्लास की भिजवाता हूँ। यहीं से अपने टॉपिक को हम आगे शुरू करेंगे जहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मैं अभी इस क्लास को मुझे क्लोज़ करना पड़ रहा है जी।
میں ابھی اس وقت آپ سے اللہ حافظ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائیں. لیکن یہیں سے میں نیکسٹ کلاس کا آغاز کرتا ہوں کچھ لمحوں کے بعد. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اوکے.